ورگوز اپنی صلاحیتوں کو شاندار لیول پر لے جانے کے لیے یہ ویک بہت اہم رول ادا کرے گا۔ آسٹرو سائنسز میں وہ 7 آبجیکٹس جو آپ کی نیچر کو ڈیولپ کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پلینٹس اس وقت آپ کو پاورفل فیولز گولڈن سیزن کی صورت میں پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں۔ 23 اگست کو اس ہفتے سورج آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا۔ سورج آپ کی انٹیوشنز کا پلینٹ ہے، آپ کی کریٹیو اسکلز کا پلینٹ ہے، آپ کی اسپرچول سائیڈ کا پلینٹ ہے، آپ کی مینجمنٹ کا پلینٹ ہے۔ سورج کے 23 اگست کو آپ کے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہونے سے آپ کے اندر کی وہ کمزوریاں جو ویمپائر کی طرح آپ کو اندر ہی اندر چوس رہی تھیں، ختم کر رہی تھیں، میلٹ کر رہی تھیں، وہ کمزوریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے خوف ختم ہوں گے، آپ کی شکایات ختم ہوں گی، آپ کی الجھنیں جو آپ کو غم زدہ رکھتی تھیں وہ ختم ہوں گی۔ یہاں سے ایک ایسی ٹیوننگ پروسیس شروع ہوگا جس سے ریئل ورگوز جو اصل میں ہیں وہ نکھر کے باہر آئیں گے، اور پھر 2 ہی دن کے بعد مرکری آپ کا رولنگ پلینٹ بھی آپ کے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہو جائے گا۔ ابھی تو میں 23 اگست تک کی ہی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے آپ کی ٹیوننگ سٹارٹ ہے۔ حالانکہ یہ جو اگست کا 2 گرہنوں کے درمیان کا سیزن ہوتا ہے، یہ عمومی طور پر اداسی پیدا کرتا ہے۔ 12 تاریخ کو سورج گرہن ہو کے ہٹا، 28 اگست کو چاند گرہن ہوگا، ان بٹوین بندہ الجھا سا ہی رہتا ہے۔ بٹ آپ کے لیے سورج کی نئی پوزیشن آپ کی نئی امنگ، نئی خواہشوں کی وجہ بنے گی، اور خواہشیں حقیقت پر مبنی ہوں گی۔ سورج کے پہلے اینگل پر آنے سے جس طرز کی نئی تمانیت، نئی جذباتی کیفیت، نئی بہادری آپ کو ملے گی، وہ دیگر پلینٹس کی سپورٹ سے میکسیمم ریوارڈز، شاندار کامیابیاں، اور ایسی کامیابیاں جن کا شور بہت مچے گا، وہ آپ کو میسر آئیں گی۔ سبھی چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ مرکری پہلے ہی آپ کے لیے 12 اینگل پر ہے، وہ ذرا کمزور حالت میں ہے، لیکن وہ 2 دن بعد سورج کے آپ کے فرسٹ اینگل پر اپیئر ہونے سے 25 تاریخ کو اگلے ہفتے وہ بھی آ جائے گا۔ تو دیٹ مینز یور سرکل، یور گولڈن سیزن ایک دم سے دوبارہ شروع ہوگا، اور آپ کی شہرت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، آپ کا ذریعہ معاش آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، آپ کے ریلیشنز آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، آپ کی ہیلتھ آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، آپ کی انویسٹمنٹس آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے انکریز کرنا شروع کر دیں گی۔ یہی سیزن تقریباً ہر سال انہی تاریخوں میں سورج آپ کے فرسٹ اینگل پر آتا ہے، اور وقت ایک نئی انگڑائی لیتا ہے۔ الجھے ہوئے، کمزور، سٹرگلنگ ورگوز ایک دم سے دوبارہ طاقت محسوس کرتے ہیں، آئیڈیاز محسوس کرتے ہیں، اختیارات محسوس کرتے ہیں، اینڈ اپنے اندر کی چینجز کو کنورٹ کرتے ہیں شہرت میں، محبت میں، صحت میں، اینڈ مٹیریل ایڈوانٹیجز میں۔ سو اگر کوئی ورگو پچھلے 8 مہینوں تک کمزور رہا ہے اس سال، سو ناؤ دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ آفٹر دا ڈیپ ڈائگنوسس، آپ اب ریڈی ہو جائیے کہ آپ کی کامیابیوں کا دور شروع ہونے لگا۔ ڈیمانڈ اس بات کی ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو تھوڑا سا مصروف رہنے کی عادت ڈالیے، دوسرا اپنے اندر خرابیوں کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریے، تیسرا جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریے، چوتھا اپنے آپ کو ایکسپینڈ، پھیلانا، اپنے آپ کو مزید تقویت دینا، اس کی کوشش کریے، پانچواں اپنی زندگی میں ویلیوز کو ایڈ کریے، اینڈ چھٹا اپنے فیوچر کو سیکیور کریے۔ یہ 6 مشورے اس پلانٹری پوزیشن کے بعد میں آپ کو بینگ اے پروفیشنل ایڈوائز بھی کر رہا ہوں، ایمفیسائز بھی کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ بولا اپنے آپ کو ریپیئر کریے، بظاہر یہ 3 لفظوں پر مشتمل تھا، بس ریپیئر کر لیجیے۔ ریپیئرنگ مانگے گی آپ سے قربانیاں، رشتے تبھی ریپیئر ہوں گے۔ ریپیئرنگ مانگے گی آپ سے اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا، اور اس کے لیے آپ کی ول کی ضرورت پڑے گی، ارادوں کی مضبوطی۔
रिपेयरिंग मांगے گی آپ کو اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے مینیج کرنے کی طرف لے کر جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو وہ خواہشیں جو دیتی تو کچھ نہیں تھی سوائے کہ آپ کا دل لگا ہوا تھا ان خواہشوں میں, ان کو چھوڑنا پڑے گا اور حقیقت پسند ہو کر ان چیزوں کی طرف, ان مقاصد کی طرف آنا پڑے گا جن مقاصد کے کوئی ریوارڈز ہوتے ہیں, رسپیکٹ کی صورت میں, مٹیریل ایڈوانٹیجز کی صورت میں, یا پھر اختیارات کی صورت میں, یا عزت کی صورت میں. ریپیئرنگ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ ٹریک پر رہیے. زگ زیگ چلنے والے جو کسی بھی چیز میں کوئی بھی تمیز نہیں کرتے, حلال اور حرام کی تمیز نہیں, منافع بخش اور غیر منافع بخش کی تمیز نہیں, چھوٹے اور بڑے کام کی تمیز نہیں, جو دل کر رہا ہے جس طرف شترے بے مہار, ایک ایسا اونٹ جس کو کوئی ڈائریکشن حاصل نہیں ہے, وہ جدھر کو دل کر رہا ہے ادھر چل رہا ہے, وہ والے ورگو ہیں, تو پھر یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. کوئی بھی کامیاب آدمی آپ اسے دیکھ لیجئے, وہ لاپرواہی سے کامیاب نہیں ہو گیا. جب اس کا سونے کو دل کیا وہ سو گیا, جب اس کا دل کیا کہ میں اپنی خواہشیں پوری کر لوں اس نے خواہشیں پوری کر لیں, جب اس کا دل کیا میں پیسے خرچ کر دوں اس نے پیسے خرچ کر دیے اور کامیاب ہوتا چلا گیا. ایسا نہیں ہوتا. کئی چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے, رولز بنانے پڑتے ہیں, اینڈ پھر ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. کبھی آرام بھی چھوڑنا پڑتا ہے, کبھی خواہشیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں, کبھی خوشیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اس وقت آپ کے اندر اسی طرح کی ریپیئرنگ کی ڈیمانڈ ہے. ٹائم آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریپیئر کر لیجئے, میں آپ کو ریوارڈ دینے کے لیے تیار ہوں. اسے فصل بہار کہتے ہیں. سادہ سی مثال دیتا ہوں. جب کسان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں شگفتہ ہوائیں چلنے والی ہیں, تو وہ اس سے پہلے ہی اپنے بیج بونا شروع کر دیتا ہے. وہ کھیت جو سخت ہو گئے ہوتے ہیں ان میں ہل چلا کے انہیں نرم کرتا ہے, انہیں پانی دیتا ہے. پانی دینے کا مطلب ہے انہیں دوبارہ زرخیزی کی طرف لے کر آتا ہے. اسے یہ رولز پتہ ہیں. پھر بیج بو دیتا ہے, پھر انتظار کرتا ہے ان ہواؤں کے چلنے کا, اور جیسے ہی وہ ہوائیں چلتی ہیں رب تعالیٰ کی مرضی سے, تو وہ کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں, وہ بڑے پودے بنتے ہیں, پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ یو آر ان دیٹ سیزن, جس کی ریپیئرنگ ابھی سے کر لیجئے. 23 اگست اور 25 اگست پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے. ابھی تک کی ویڈیو 23 اگست تک کی ہے, اگلی ویڈیوز میں 25 اگست کا بھی ذکر کروں گا. جلدی جلدی دیگر چھوٹے چھوٹے 2 پریڈکشنز کر دوں آپ کے لیے. وینس لبرا اینگل پر ہے, دیٹ از یور سیکنڈ اینگل اینڈ اٹ از سو پازیٹیو. سو آپ کی ہجرت, اعلیٰ تعلیم, مٹیریل شفٹنگ لائک ایک جاب سے دوسری طرف جانا, یا اگر بے روزگار ہیں تو جاب حاصل کرنا, یا جاب پر ہیں تو بزنس کی طرف آنا, یہ ممکن ہو سکے گا. جوپیٹر آپ کے 12th اینگل پر ہے. سو یو آر ناٹ لکی, یو آر ٹیلنٹڈ. سو یور آل سکسیس بلانگس ٹو ٹیلنٹ, ناٹ لک فیکٹر. سو لکی فیکٹر کا انتظار مت کریے, اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لا کر اپنی کامیابیوں کو حاصل کریے. سیٹرن ریٹروگریڈ ہو چکا ہے, دیٹ از اے پازیٹیو سائن. سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کے 8th اینگل پر تھی, جو آپ کو لاسز کی طرف لے کر جاتی تھی, آپ کو فنش لائن کو ٹچ نہیں کرنے دیتی تھی جب سیٹرن ڈائریکٹ تھا. اب ریٹروگریڈ ہے 26 جولائی سے, تو اب کوئی ریزسٹنس نہیں, یو آر فری ٹو فلو. آپ آزاد ہیں آگے بڑھنے کے لیے, تو اپنی آزادی کو استعمال کریے. خود کر لیں بہت اچھی بات ہے, ادروائز سورہ شمس پڑھیں. روبی, یلو سفائر, بلو ٹوپاز, یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے مدد کریں گے, آپ کو ایز اے کیٹلسٹ سپورٹ دیں گے. پھر بھی کچھ کمی رہے, آپ کو لگے کہ چیزیں کسی ایک ورگو, سارے ورگو ایسے نہیں ہوں گے, کسی کوئی ایک ورگو, کوئی ایسا ویک ورگو جو اپنے اندر الجھن دیکھے, تو وہ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلا جائے تاکہ فائنڈ آؤٹ کر سکے, یا کم از کم اپنے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکے کہ وہ کس لیول کا ہے, کس فورم پر اسے پرفارم کرنا چاہیے, کتنی امیدیں لگانی چاہیے. پرسنل کیلکولیشنز ہمارا بیسک ڈائگنوسس میتھڈ ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کا نام, آپ کی ڈیٹ, آپ کا ٹائم, آپ کی پلیس آف برتھ چاہیے ہوتی ہے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں. یہ کمرشل فورم ہے. میرے اسٹاف کو آپ ایک چھوٹا سا میسج کریے کہ آپ اپنے لیے ٹائم لینا چاہتے ہیں, وہ گائیڈ کر دیں گے. میں نے کوشش کی کہ اس وقت کے اتنے اچھے ماحول کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے, تاکہ آپ ان نعمتوں کو سمجھ کر اپنے ٹیلنٹ کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکیں.
اگر میرا ویلاگ آسٹرو سائنسز پر آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ نگہبان۔